الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ سورہ فاطر آیت نمبر 35۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے در کے منگتے ہو، اللہ کے بکاری ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ سبحانہ و تعالی وہ غنی ہے، تم سب سے بے نیاز ہے، قابل حمد و ستائش ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب سے بے پرواہ، سب سے بے نیاز، سب سے غنی، اور تم سب کو اس کی ضرورت ہے۔ تم اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو، تم اس کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور وہ تم سب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ لہٰذا تم اس کے فقیر ہو، اس کے بکاری ہو، اپنے وجود کے لیے، اپنے وجود کی بقا کے لیے، اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے، دنیاوی ضرورتوں کے لیے، اخروی ضرورتوں کے لیے، مغفرت کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، تم سب اس کے محتاج ہو۔ لہٰذا اس کے آگے گر گراؤ، اس کے آگے رو، اس کے آگے مانگو، اس کے بکاری بن جاؤ۔ سب سے بڑی سعادت یہ ہے، سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ انسان اللہ کا فقیر بن جائے، اللہ کا بکاری ہو، اللہ سے مانگنے والا ہو، اللہ کے آگے رونے والا ہو۔ افضل ایام دنیا عشرہ ذی الحج چل رہا ہے، ہمارے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ ان دنوں کے اندر سب سے افضل دن یوم عرفہ، جو حج کا دن ہے، وقوف عرفہ کا دن ہے۔ حج کا اہم ترین رکن وقوف عرفہ 9 ذی الحج کو ادا کیا جاتا ہے، جسے ہم یوم عرفہ کہتے ہیں۔ یہ یوم عرفہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کا دن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب آتا ہے، اپنے عرش سے نزول فرماتا ہے، آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے، کما یلیق لجلالہ و عظمتہ، جیسے اس کے لائق، اس کے شان کے لائق، اس کے جلال کے لائق، اپنے بندوں کے اوپر فخر کرتا ہے، فرشتوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میرے بندے دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ میری رحمتوں کی امید رکھے ہوئے، میرے عذاب سے یہ خوف زدہ ہیں، تم گواہ رہو میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ عرفہ کا دن اللہ سے مانگنے کا دن ہے۔ عرفہ کا دن اپنے رب سے ایک سمجھیں کہ اس کی رحمتیں، برکتیں اس کو حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم ترین موقع ہے۔ یعنی جو شخص عرفہ والے دن بھی اللہ سے کچھ نہ لے سکا، اسے کچھ نہ مل سکا، اس کا دامن خالی رہا، اس کی جولی بڑھ نہ گئی، تو اس سے بڑا کوئی محروم ہی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی عاجز، لاچار، نالائق، کوئی بیوقوف ہی نہیں ہے۔ جو عرفہ والے دن بھی محروم رہا، جو اپنی رب کی رحمت برکتوں کو سمیٹ نہ سکا، وہ حقیقت میں محروم ہے۔ سب سے بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جو عرفہ کا دن پائے اور اسے کچھ حاصل نہ ہو، اس کا دامن خالی کا خالی رہ جائے، تہی دامہ تہی دست۔ اگر عرفہ والے دن بھی اسے کچھ حاصل نہ ہوا تو اس سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں ہے۔ عرفہ کا دن دعا کا دن ہے، اللہ سے مانگنے کا دن ہے۔ آج جو نصیحت کرنی ہے انشاءاللہ وہ دعا کے حوالے سے ہے۔ دعا کی حقیقت کیا ہے؟ دعا کہتے ہیں ندا۔ میں اب اس کے مترادف الفاظ بتاؤں گا کہ دعا کی حقیقت کیا ہے۔ دعا کہتے ہیں ندا کو، پکارنا، کسی کو اپنی طرف مائل کرنا، متوجہ کرنا، آواز لگانا، طلب کرنا، بلانا، سوال کرنا، مدد مانگنا، دعا مانگنا، یہ سب مترادف ہیں
جس سے ہمیں ایک نقطہ جو آج کے درس کا اہم نقطہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ دعا کی حقیقت کیا ہے. کہ دعا کہتے ہیں ندا کو، پکارنے کو، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا، مائل کرنا، کسی کو آواز لگانی، طلب کرنا، کسی کو بلانا، کسی سے سوال کرنا، مدد مانگنا، دعا مانگنا، یہ ہے دعا. دعا کی حقیقت کو سمجھنا ہے نا، تو ہمیں ایک مثال سمجھنی ہے. جب کوئی بچہ، چھوٹا بچہ نو مولود ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، ماں حمل سے ہے، پیدائش کا وقت آ گیا، زچگی کا ٹائم آ گیا، ڈیلیوری ہو رہی ہے. جب ایک دنیا میں آنے والا نو مولود بچہ جب دنیا کے اندر آتا ہے نا، تو وہ آتے ہی روتا ہے، روتے ہوئے آتا ہے. اس بچے کے رونے سے جو ہے نا ہم نے دعا کی حقیقت کو سمجھنا ہے. اب یہ دعا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بچے کے رونے سے کیا تعلق ہے، اس بات کو ذرا غور و فکر کرنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے. سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حکایت کا تذکرہ کیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کو لے کے فرعون کے پاس جاتے ہیں اللہ کی توحید کی دعوت دینے کے لیے. اللہ کی معرفت کراتے ہیں، اللہ کی پہچان کراتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں کہ رب کو پہچان لو، رب کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو. تو وہ ظالم کہتا ہے قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے، کس رب کی باتیں لے کر آئے ہو میرے پاس. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جواب میں ارشاد فرماتے ہیں قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدی، اے فرعون ہمارا رب تو وہ ہے. اس مردود نے پوچھا تھا، ظالم فرعون نے، کہ ربکما تم دونوں کا رب کون ہے، تم دونوں بھائی آ گئے ہو میرے پاس رب کا تعارف لے کے، رب کی طرف بلا رہے ہو، کون سا رب ہے. جواب میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانا کہ ربنا ہم سب کا رب، اس پوری کائنات کا رب. اے فرعون ہم دونوں بھائیوں کا بھی ہو، تمہارا بھی، پوری کائنات کا جو رب ہے، ربنا ہمارا رب. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدی، کہ ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو پیدا کیا، اس کو اس کی خلقت دی، پھر اسے سکھا دیا، اسے ہدایت دے دی، اس کا رہن سہن سکھا دیا. مچھلی کے بچے دریاؤں میں، سمندروں میں پیدا ہوتے ہیں. مچھلی کے بچے پیدا ہوتے ہی تیرنا جانتے ہیں، وہ اپنا کھانا کھانا جانتے ہیں. انہیں کس نے سکھایا؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدی، اس رب العالمین نے سکھایا. مچھلی کے بچے انڈوں سے نکلتے ہی دریاؤں کے اندر، سمندروں کے اندر، تالابوں کے اندر وہ تیرنا بھی جانتے ہیں، اپنا کھانا کیسے کھانا ہے وہ بھی جانتے ہیں. پرندوں کے بچے نکلتے ہیں انڈے سے، وہ انڈوں سے نکلتے ہی اڑنا جانتے ہیں. پرندے اپنے بچوں کو اڑنا نہیں سکھاتے، وہ پیدائشی طور پہ جانتے ہیں، اور چگنا بھی جانتے ہیں. مرغی کے بچے انڈوں سے نکلتے ہیں تو مرغی کو ٹینشن نہیں ہوتی ان کے کھانے کے انتظام کرنے کی، کیوں وہ خود ہی جانتے ہیں کہ دانہ چگنا کیسے ہے. لیکن جب انسان کا بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ سب سے بڑا لا علم ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے. باقی سب کے بچے جانتے ہیں، انسان کا بچہ کچھ نہیں جانتا. انسان کا بچہ دنیا میں آتا ہے، صرف وہ ایک ہی چیز جانتا ہے، اسے ایک ہی چیز آتی ہے، اور وہ ہے رونا. کوئی انسان کا بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، نومولود بچہ دنیا میں آتا ہے، وہ صرف رونا جانتا ہے. اسے ایک بات پتہ ہوتی ہے، بس وہ ایک بات جانتا ہے کہ میری جتنی بھی ضروریات ہیں، اب مجھے جو بھی چاہیے، سردی بھی لگے گی، گرمی بھی لگے گی، بھوک پیاس ساری چیزیں میں پیشاب کر دوں گا، دیگر میری ضروریات ہیں، مجھے صفائی چاہیے، مجھے ستھرائی چاہیے، ہر چیز. تو مجھے بس ایک ہی چیز ہے کہ مجھے رونا ہے. سوچے سمجھے بغیر کہ اس رونے سے کیا ہوگا، کون سنے گا، کون مجھے دودھ پلائے گا، کون میری غذا کا انتظام کرے گا، کون میرے کپڑے چینج کرے گا، کون میری نیپی چینج کرے گا، کون چیک کرے گا کہ مجھے بخار ہے یا پیٹ میں درد ہے، کون ڈاکٹروں کے پاس بھاگے گا، کون دوائیاں لے گا، ساری دول دھوپ کون کرے گا. اس بچے کو سے کوئی غرض، کوئی پرواہ، کوئی فکر، کچھ نہیں پتا، وہ بالکل لا علم ہے. اس کے بعد ایک ہی بات آتی ہے، ایک ہی بات جانتا ہے، وہ ایک ہی بات کا وہ عالم ہے، یعنی
جسے ایک بات آتی ہے، وہ کیا ہے؟ ایک بات معلوم ہے اسے، رونا۔ کوئی بھی ضرورت ہے، بس رونا، رونا ہے۔ تو بچہ اپنی ہر ضرورت کے لیے روتا ہے، اور اس کی ضرورت یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ اس کے رونے سے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ صرف اس کے رونے سے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ وقت گزرتا ہے، آہستہ آہستہ وہ اس کی پرورش ہوتی ہے، دن گزرتے، مہینے، سال، چلنا سیکھتا ہے، بولنا سیکھتا ہے۔ کچھ بچپن کا وقت آ جاتا ہے، وہ پہلے نومولود تھا، شیر خوار بچہ تھا، اب چلنے پھرنے، باگنے والا، کھیلنے کودنے والا بچہ ہو گیا۔ تو اب وہ چھوٹے موٹے جملے بھی ادا کر لیتا ہے۔ اب جو ضرورتیں ہوتی ہیں، وہ بچہ اب بھی روتا ہے، لیکن کچھ باتیں بھی کرتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، مرد ہو جاتا ہے۔ اب اسے کوشش بھی کرنی پڑتی ہے۔ اب اسے پوری زندگی کی تمام چیزیں سیکھ لیں، اب وہ اپنی پوری زندگی گزارتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے اپنی معیشت کے لیے، اپنے معاش کے لیے، اپنی زندگی گزارنے کے تمام نظام کے لیے۔ اب وہ محنتیں کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، کما رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، شادی ہو گئی، بیوی بچے، ماں باپ سب۔ اب بھی کچھ مرحلے ایسے آ جاتے ہیں زندگی میں، کچھ ایسے اوقات آ جاتے ہیں، کچھ ایسی کنڈیشنز آ جاتی ہیں جب بندہ بے بس ہو جاتا ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، کچھ کر نہیں پاتا۔ تو اس وقت کوئی کوشش کام نہیں آتی ہے، اب اس کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کہ ایسی جگہ پھنس گیا ہے، اب وہ کوشش کچھ فائدہ نہیں دے رہی۔ اب پھر اس کے پاس کیا ہے؟ رونا۔ اب پھر وہ روتا ہے اللہ کے آگے۔ تو یہ جو رونا ہے نا، یہ رونا، یہ دعا کی حقیقت ہے۔ یہ رونا دعا ہے۔ یہ اگر مخلوق کے سامنے ہوگا نا تو یہ گمراہی ہے، رسوائی ہے، ذلت ہے۔ اللہ کے سامنے ہوگا یہ رونا تو یہ عبادت ہے، یہ باعث عزت ہے، یہ باعث سعادت ہے، یہ ایک نعمت ہے رونا۔ اللہ کے آگے رونا یہ ایک نعمت ہے، انسان کے لیے ایک بہت عظیم ایک فضیلت اور ایک نعمت کا سبب ہے کہ بندے کو اللہ کے سامنے رونا آتا ہے، بندہ اللہ کے آگے رونے والا ہے۔ تو یہ دعا کی حقیقت ہے، اللہ کے آگے رونا۔ اللہ کے نیک بندے، اولیاء کرام، صالحین، بزرگ، انبیاء کرام، یہ سب اللہ کے آگے رویا کرتے تھے۔ سورہ یوسف کی ایک آیت، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اپنے بہت پیارے نبی کا تذکرہ فرمایا، سیدنا یعقوب علیہ السلام جب سیدنا یوسف علیہ السلام ان سے بچھڑ جاتے ہیں، بھائی دھوکہ کرتے ہیں، اس کے بعد بن یامین بھی جب جدا ہو جاتا ہے، تو اس مرحلے پہ ایک آیت ہے، وہ کہتے ہیں وہ رو رہے ہوتے ہیں، تو ان کے جو بچے ہوتے ہیں، جو یوسف علیہ السلام کے دیگر سوتیلے بھائی ہوتے ہیں، تو اپنے ہی باپ کو جو ہے نا وہ ایک طرح سے ڈانٹنے کے انداز میں کہ آپ تو ہمیشہ بس روتے ہی رہتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو جو ہے نا ہلاک کر ڈالیں گے رو رو کے، یعنی آپ کو تو کچھ کام ہی نہیں ہے، بس ہر وقت رونا ہی رونا ہے۔ روتے روتے جو ہے نا آپ کی آنکھیں بھی چلی گئیں، اب لگتا ہے کہ اب آپ کیونکہ روتے روتے ان کی آنکھیں چلی گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے، تو کہتے ہیں کہ اب آپ لگتا ہے کہ بالکل اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ تو وہ ارشاد فرماتے ہیں، قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ میں تو اپنے رب کے آگے رو رہا ہوں نا، میں روتا تو صرف اپنے رب کے آگے ہوں، مخلوق کے آگے نہیں روتا، میں اپنے رب کے آگے روتا ہوں۔ قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، فرمایا یعقوب علیہ السلام نے کہ میں تو اپنے رب کے آگے اپنے غم، اپنے دکھ، اپنا صدمہ، اپنی پریشانیاں، اپنی مشکلات اپنے رب کے آگے رکھتا ہوں، میں تم لوگوں سے شکوہ نہیں کر رہا۔ میری تو جو فریاد ہے وہ اپنے رب سے ہے، میری جو باتیں ہیں، جو خلوتیں ہیں، جو رونا ہے، جو فریادیں ہیں، وہ تنہائی کی چیزیں میں رب کے ساتھ خاص ہیں، میں اپنے رب کے آگے فریاد رس ہوں، میں اپنے رب کا فریادی ہوں، رب سے فریاد کر رہا ہوں، رب سے مانگ رہا ہوں، میں رب کے آگے رو رہا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے آگے رویا کرتے تھے،
پھر اگلی آیت کے اندر بڑی نصیحت ہے، وہ کہتے ہیں یا بنی یا اذهبوا یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے میرے بچوں، جاؤ دوبارہ سے کوشش کرو، دوبارہ سے ڈھونڈو، یوسف کو بھی ڈھونڈو، اس کے بھائی کو بھی ڈھونڈو۔ یوسف علیہ السلام کو تو بچھڑے ہوئے زمانے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک اندازہ بھی تھا کہ بھائیوں کی طرف سے ان کو شکوک و شبہات موجود تھے، ان کا معاملہ کلیئر نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ان بھائیوں کو تو بیچتے نہیں، تو ویسے ان کا کردار مشکوک ہے۔ یہ یوسف کو بہانے کر کے لے گئے، پھر بنیامین کو بھی لے گئے، اب بنیامین بھی بچھڑ گئے، یوسف بھی بچھڑ گئے۔ اب ان بھائیوں سے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک دنیاوی سبب کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ عام دنیاوی سوچ تو یہ ہوتی ہے نا کہ اب ان لوگوں کا تو کام نہیں ہے، کچھ اور کرنا چاہیے، کسی اور طرح ڈھونڈنا چاہیے، کوئی اور ڈھونڈے۔ ان لوگوں سے تو امید نہیں ہے کہ یہ لوگ ڈھونڈ کے دیں گے، لیکن سیدنا یعقوب علیہ السلام عمر کے اس حصے میں تھے کہ وہ کچھ اور کر نہیں سکتے تھے، بڑھاپا، کمزوری، عاجزی، اور نابینا ہو چکے تھے، کوئی اور پاس تھا نہیں۔ تو جو سبب میسر تھا نا، جو سبب میسر تھا اسی سبب کو، حالانکہ وہ سبب ان کے حساب سے قابل بھروسہ نہیں تھا، اس کے اوپر ایک طریقے سے یعنی امید نہیں تھی کہ یہ سبب کام آئے گا، لیکن پریشان ہونا، سبب کے پیچھے بھاگنا نہیں، بلکہ اسی سبب کو دوبارہ سے استعمال کرتے ہوئے، کیوں رونا تو اللہ کے آگے ہے، توکل تو اللہ کے اوپر ہے، یہ سبب تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، تو اسی سبب کو جو آزمائے ہوئے تھے انہی کو دوبارہ، کہ کچھ اور بس میں نہیں تھا نا۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے زندگی میں، ایسے حالات، واقعات، ایسے مراحل آ جاتے ہیں، کب انسان ایسی سچویشن کا شکار ہو جاتا ہے کہ کچھ بس میں نہیں ہوتا۔ کبھی ہوتا ہے کہ انسان کے بس میں ہوتا ہے تو انسان اللہ سے مانگتا بھی ہے، انسان اللہ سے روئے، مانگے، گر گرائے اور کوشش کرے جو بس میں ہے، اور کبھی ہوتا ہے کہ انسان بے بس ہوتا ہے، اس وقت کوشش کام نہیں آتی کیونکہ کچھ ہوتا نہیں ہے بس میں کرنے کے لیے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے اور وہ ہے رونا، اللہ کے آگے رونا۔ جو دعا کی حقیقت جو میرا موضوع ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو چھوٹا بچہ پیدا ہوا ہے نا، وہ روتا ہے کہ وہ ایک بات سیکھ کے آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کے اندر، کہ تیری ہر ضرورت پوری ہوگی رونے سے، تو نے رونا ہے بس۔ تو انسان کی زندگی میں ایسے مرحلے آتے ہیں، ایسی کنڈیشنز آ جاتی ہیں، انسان ایسی صورتحال کا شکار ہو جاتا ہے کہ بس میں کچھ نہیں ہوتا۔ جب بس میں کچھ نہ ہو پھر رونا ہوتا ہے، اس رونے سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ تو وہ اسی سبب کو جو پہلے سے آزمائے ہوئے تھے، جس کے اوپر یعنی یقین نہیں تھا کہ یہ واقعی کچھ کر پائیں گے، انہی کو ہی دوبارہ اسی سبب کو، کیونکہ بھروسہ اللہ کے اوپر تھا، توکل اللہ کے اوپر تھا، رونا تو اللہ کے آگے تھا نا، لیکن کوشش ضروری ہے، جب تک ممکن ہے کوشش کرنی ہے، جب ممکن ہی نہ ہو کوشش تب پھر صرف رونا ہے، ورنہ رونا کو دعا مانگنا اور کوشش دونوں ضروری ہے۔ جب تک انسان کے بس میں ہے کوشش لازم ہے دعا کے ساتھ ساتھ، لیکن جب انسان ایسی سچویشن میں آ جائے کہ جب کچھ بھی بس میں نہیں ہے پھر صرف دعا ہے، تو فرمایا کہ یا بنی یذهبوا فتحسسوا، اے میرے بچوں جاؤ دوبارہ سے ڈھونڈو، یوسف کو ڈھونڈو، اس کے بھائی کو ڈھونڈو، اور دیکھو ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، یہ مایوس ہونا تو کفر ہے، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یہ تو کفر ہے، مایوس نہیں ہو سکتا مومن، مومن ہے تو کبھی مایوس نہیں ہوگا، کیونکہ مایوسی کفر بھی ہے، مایوسی شرک بھی ہے، مایوسی گمراہی بھی ہے، یہ سب نصوص سے ثابت ہے۔ تو میرے بچوں جاؤ دوبارہ سے ڈھونڈو، یوسف کو بھی ڈھونڈو، اس کے بھائی کو بھی ڈھونڈو، دیکھو مایوس نہیں ہونا۔ تو بسا اوقات سبب ایک ہی ہوتا ہے، کبھی کام آتا ہے کبھی نہیں آتا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوائی یہی دوائی ہے، ایک ہی دوائی، کبھی شفا ملتی ہے کبھی نہیں ملتی۔ اصل تاثیر سبب میں نہیں ہے، اصل تاثیر سبب میں نہیں ہے، بلکہ وہ ذات جو مسبب الاسباب ہے، وہ ذات جو رب الارباب ہے، قادر مطلق ہے، احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، اس کے ہاتھ میں ہے تاثیر، تاثیر اس کے ہاتھ میں ہے، انسان کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اسباب اختیار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے۔ اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ میرے آگے رو بھی اور پھر کوشش بھی کرو، سبب اختیار کرو، لیکن سبب کے اوپر توکل نہیں کرنا، بھروسہ نہیں کرنا، امید نہیں رکھنی، امید رب کے ساتھ،
توکل رب کے ساتھ، بھروسہ رب کے اوپر، رونا رب کے آگے. یہ دنیاوی کوشش ہے، یہ دنیاوی نظام ہے. اللہ پاک نے اس دنیا کو بنایا ہی ایک تحت الاسباب ہے، اسباب کے تحت ہے. دنیا کا نظام چل رہا ہے سبب کے تحت، لیکن اللہ ان اسباب کا محتاج نہیں ہے. اللہ کی تو شان یہ ہے کہ کن فیکون، ہو جاتی ہے چیز. لیکن اللہ کا ایک بنایا ہوا نظام یہ ہے کہ تم نے کوشش کرنی ہے، پورا ایک پروسیس ہے، تم نے اس پروسیس سے گزرنا لازم ہے تم نے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سارے پروسیس رک جاتے ہیں، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں ہوتا، وہاں صرف دعا ہوتی ہے. ایک بنی اسرائیلی روایت یاد آئی مجھے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے، بنی اسرائیل کی کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. وہ بنی اسرائیلی روایت ہم سنا سکتے ہیں، اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں. اب یہ موضوع نہیں ہے ہمارا اس شرائط کے اوپر گفتگو کرنے کا، بہرحال. لیکن جو بنی اسرائیلی روایات کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہوں، ہم ان کی تصدیق کیے بغیر ان کو سنا سکتے ہیں، اس کی اجازت موجود ہے. یہ ایک علمی مسئلہ ہے بہرحال. تو یہ جو روایت میں سنانے جا رہا ہوں، یہ ایک واقعہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا. اب ہمیں اس کی سند کے بارے میں نہیں پتا کہ آیا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن چونکہ یہ واقعہ صحیح ہے کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق، اس میں کوئی غلط بات کا اندیشہ نہیں ہے، یا یہ بات نہیں کہ یہ غلط ہو سکتی ہے. اس لیے ہم اس طریقے سے سنا سکتے ہیں، یہ بتا کر کہ یہ حدیث نہیں ہے، ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بات نہیں بتائی ہے، بلکہ یہ بنی اسرائیل کی کتابوں کے اندر ان کے علماء سناتے ہیں. ایک واقعہ موجود ہے، اس کی ہم نہ تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے، لیکن ہم اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. اس کی اجازت ہے ہمیں، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. بہرحال ہم نصیحت حاصل کرتے ہیں. روایت یوں ہے، بنی اسرائیلی روایت، کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ان کے پیٹ میں درد اٹھا. تو کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے، اللہ کے لاڈلے نبی، اللہ کے لاڈلے رسول. مصلی بچھایا، راز و نیاز شروع ہوئی اللہ تعالیٰ سے، فریادیں کرنا، رونا. نماز پڑھی، اللہ کے تعالیٰ کے آگے روئے، گر گرائے کہ یا اللہ پیٹ میں درد ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ جنگل میں جاؤ اور فلاں ایک پہچان بتا دی کہ فلاں پہچان کی جڑی بوٹیاں ہیں، یہ جڑی بوٹیاں ڈھونڈ کے لاؤ، انہیں پانی میں ڈالو، ابالو، یعنی جوشاندہ بناؤ اور پی لو. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جیسے اللہ پاک کا حکم تھا ویسے کیا، جوشاندہ بنا یا جڑی بوٹیاں ڈھونڈی اور پی لیا، پیٹ کا درد صحیح ہو گیا. پھر کافی عرصہ گزر گیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس بات کو بھول بھی گئے، کافی ٹائم ہو گیا. پھر ایک دفعہ دوبارہ سے پیٹ میں درد اٹھا، تو پھر یاد آئی بات کہ ہاں پہلے بھی جو ہے ایک دفعہ پرانی بات یاد آ گئی کہ پیٹ میں ایسے ہی درد ہوا تھا، تو اللہ پاک نے فلاں فلاں جڑی بوٹیوں کا کہا تھا، دوائی بتا دی تھی اللہ تعالیٰ نے. دوبارہ سے گئے جنگل میں، پھر سے جڑی بوٹیاں ڈھونڈی، پھر جوشاندہ بنایا، پیا، پیتے ہی پیٹ کا درد ڈبل ہو گیا. بجائے یہ کہ پیٹ کا درد ختم ہو جاتا، درد ڈبل ہو گیا. اب کلیم اللہ فوراً متوجہ ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف، فریاد کرنے لگے، رونے لگے، گر گرانے لگے کہ یا اللہ پیٹ میں درد تھا، میں نے وہ تو نہیں بتایا تھا علاج، میں نے استعمال کیا، درد زیادہ ہو گیا. اللہ پاک نے جواب دیا، اے موسیٰ پچھلی مرتبہ تو تم میرے آگے روئے تھے نا، آج رونا بھول گئے، آج تم رونا بھول گئے. اللہ تعالیٰ کو یہ رونا مطلوب ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ کو محبوب ہے کہ اس کے بندے اس کے آگے روئیں. آج ہم نے اللہ کے آگے نا رونا چھوڑ دیا ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی روئے بغیر، دعا مانگے بغیر، علاج تو موجود تھا، حالانکہ غلط تو نہیں کیا نا، اللہ نے علاج بتایا ہوا تھا، لیکن بس یہ تھا کہ بڑے اونچے مقام پہ تھے کلیم اللہ. تو جتنا مقام اونچا ہوتا ہے اتنی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے. کوئی عام آدمی ہوتا چلو ٹھیک ہے، آج ہمیں بھی درد ہوتا ہے، فوراً بروفن، پیناڈول وغیرہ، ہمیں پتہ ہے پین کلرز وغیرہ، درد کی دوائیاں وغیرہ، خود ہی علاج کر لیتے ہیں. متوجہ نہیں ہوتے اللہ سے، پہلے مانگتے نہیں ہیں. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ دوائی کھاتے ہوئے ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا چاہیے. بسم اللہ اللہم رب الناس اذہب البأس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما اللہم انزل الشفاء. بسم اللہ، پھر دوائی استعمال کریں. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ روئی نہیں تم مجھ سے، اور وہ خود ہی علاج شروع کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کے آگے گر گرائے، معافی مانگی کہ یا اللہ پتا تھا، میں سمجھا شاید. بہرحال کلیم اللہ تھے، اللہ کے لاڈلے تھے، اللہ کو پسند تھا کہ میرا بندہ میرے آگے روئے.
پھر اللہ کے آگے روئے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جاؤ دوبارہ سے, وہی دوائی ہے. تاثیر تو میرے ہاتھ میں ہے نا. پہلی مرتبہ میں نے حکم دیا تھا جب تم روئے تھے, میں نے تاثیر رکھ دی. دوسری مرتبہ تم نے خود سے علاج کر لیا, میں نے تاثیر نہیں رکھی, میرا عمل نہیں آیا, شفا نہیں ملی. اب میرا حکم ہے کہ جاؤ دوبارہ سے وہی پتے ڈھونڈو, پھر جوشاندہ بناؤ, پھر پیو. جب اللہ کے آگے روئے, اللہ نے فرمایا پھر گئے, پھر جوشاندہ بنایا, پیا تو شفا مل گئی. تو اس پتوں کے اندر جو شفا کی تاثیر تھی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ اللہ کے ہاتھ میں تھی. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندے اس کے آگے روئیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو, بھکاری ہو, اللہ کے منگتے ہو, بھیک مانگو اللہ سے, رو اس کے آگے, اصرار سے مانگو, مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو جب تک مل نہ جائے. تھکو نہیں تو مانگتے مانگتے, پیچھے نہیں ہٹو, مایوس نہیں ہو, بس روتے رہو مانگتے رہو, روتے رہو مانگتے رہو. ملنا اسی در سے ہے, کوئی اور در نہیں ہے تمہارے پاس, کوئی اور سیکنڈ آپشن نہیں ہے تمہارے پاس. خالق یہی ہے بس, اللہ سبحانہ و تعالی. اس کے آگے کسی اور کے آگے نہ جھک سکتے ہو, نہ مانگ سکتے ہو, اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور دینے والا ہے. دینے والی ذات بھی یہی ہے, ملنا بھی یہیں سے ہی ہے, در بھی یہی ہے, راستہ بھی یہی ہے, طریقہ عبادت بھی یہی ہے. بس رو اللہ کے آگے, مانگو, تم نے لینا ہے, بس لے کے رہو یقین کے ساتھ. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے رونا چھوڑ دیا تو ہمارے مسائل زیادہ ہو گئے, رحمتیں برکتیں کم ہوتی جا رہی ہیں, کیونکہ رونا ختم کر دیا نا. بچے تھے تو روتے تھے, اللہ روتے تھے. اب جوان ہو گئے تو اب ہمیں ایک وہ آ گیا کہ بس ٹھیک ہے اب تو ہم خود, یہ مادہ پرستی ہے. یہ آج ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہے نا, یہ مادہ پرستی کا مسئلہ ہے, مٹیریلزم. کہ ہماری کوششوں سے ہوتا ہے, محنت سے ہوتا ہے, اسباب سے ہوتا ہے, کمانے سے ہوتا ہے, نوکریوں سے ہوتا ہے, کیریئر بنائیں گے, یہ حاصل کریں گے, کاروبار کریں گے, اتنا کمائیں گے. حاصل کچھ نہیں ہوتا, ڈے اینڈ سکون نہیں ملتا. کہ اللہ کے بھکاری نہیں ہے نا, دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں بس. گھر کا ہر فرد کما رہا ہے تب بھی پورا نہیں ہو رہا. ایک پرانے زمانے تھے کہ ایک گھر کا بندہ کماتا تھا, پورا گھر خوش ہو کے رہتا تھا. تو آج ہمیں اللہ سے رونے کی ضرورت ہے, گر گرانے کی ضرورت ہے. اور عرفہ کا دن ہمیں یہی نصیحت کر رہا ہے کہ اللہ کے آگے رونا ہے, اللہ سے لینا ہے. یہ لینے کا دن ہے. جس کو عرفہ والے دن بھی نہیں ملا نا, پھر اسے کچھ بھی نہیں ہو سکتا, پھر وہ ہمیشہ کا ہمیشہ کے لیے محروم ہے. ایک کہانی مجھے یاد آ گئی, اور یہ کہانی بھی کوئی یعنی کہانی ہے, نہ کوئی حدیث ہے, نہ کوئی حکایت ہے, نہ کوئی کتاب و سنت کی بات ہے. ایک عام کہانی ہے. وہ کہانی سچی بھی ہوتی ہے, جھوٹی بھی ہوتی ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کہانی کہانی ہوتی ہے. زیادہ لوگ کہانیاں خود بنائی ہوئی بھی ہوتی ہیں, واللہ عالم. مجھے میرے شیخ بھی یاد آ گئے. میں نے شیخ استاد شیخ عبدالحمید رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت نازل فرمائے, ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں سب سے اونچا, سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ کہانی انہوں نے ہی مجھے سنائی تھی. ایک درس میں انہوں نے ہی مجھے یہ کہانی سنائی تھی. مجھے آج شیخ بھی یاد آ گئے, اور شیخ کی کہانی بھی سنائی ہوئی کہانی بھی یاد آ گئی. کہانی یوں ہے کہ ہندوستان جب برے صغیر کے اندر مغل بادشاہوں کی حکومت تھی, تو عالمگیر بادشاہ سب جانتے ہیں, مشہور بادشاہ گزرا ہے. اور اس کے متعلق مشہور تھا کہ یہ بڑا نیک بادشاہ تھا, عالمگیر بادشاہ, اور نمازی تھا, پکا نمازی, 5 ٹائم مسجد میں حاضری دیتا تھا, تہجد گزار بھی تھا. واللہ عالم, مشہور ہے یہ باتیں, کوئی روایتیں تو ہی نہیں سند ہو ہمارے پاس. بہرحال ایک فقیر کی کہانی ہے کہ ایک نابینا فقیر تھا. تو ایک دفعہ گھومتا گھومتا اس مسجد کے اسی علاقے میں آ گیا, دہلی میں, جہاں عالمگیر بادشاہ کا محل تھا, اور اس کے آگے جو مسجد تھی وہ نماز کے لیے جاتا تھا. تو فقیر بھیک مانگ رہا تھا. کسی نے بتایا فقیر کو کہ بھائی دیکھ, یہ اس مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ, اور یہاں سے جو نا بادشاہ آتا ہے نماز کے لیے. مغرب کا وقت ہونے والا ہے, شام ہو رہی ہے, بادشاہ آئے گا نماز کے لیے, مغرب میں بھی آئے گا, عشاء میں بھی آئے گا. یہ 5 نمازیں ادا کرتا ہے. جب بادشاہ آئے تو تم بادشاہ کو بس ایک ایک سے آگے تم رو رہے ہو, بادشاہ کے آگے رو, عالمگیر کے آگے. اگر وہ بادشاہ تمہیں کچھ دے دے گا, پھر دوسروں سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی, یعنی وہ زیادہ دے دے گا. تو اس فقیر نے کہا ٹھیک ہے, میں تو نابینا ہوں, مجھے پتہ نہیں چلے گا. جب وہ بادشاہ آنے لگی تو مجھے کوئی اشارہ کر دینا, تاکہ میں اس بادشاہ کو جو روک کے میں اسے بھیک مانگ سکوں. اذان کا وقت ہوا تو
بادشاہ آنے لگا، کسی نے بتا دیا کہ اب جو شخص قریب آئے گا تمہارے یہ بادشاہ ہے۔ جیسے ہی بات عالمگیر قریب آیا اس فقیر نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے، پیچھے سارے آگے پیچھے محافظ سے، لیکن نرم دل بادشاہ تھا، کہنے لگے کیوں، کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں نابینا ہوں اور ضرورت مند ہوں، کچھ مدد کرو، تم تو بادشاہ ہو۔ تو عالمگیر نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی جا رہا ہوں نماز کے لیے، میں نماز بھی یہیں پڑھوں گا، مغرب کی اور عشاء بھی یہیں پڑھوں گا، اور میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں کہ تم نابینا ہو، اگر مغرب اور اس کے بعد عشاء کی نماز تک کا وقت ہے، اگر مغرب سے عشاء کے درمیان میں نا اگر تمہاری بینائی لوٹ نہیں آئی، اگر تم ابھی دیکھ نہیں رہے ہو، اگر تم دیکھنے نہ لگ گئے، صحیح نہیں ہو گئے، تو یاد رکھنا کہ میرا ایک اشارہ ہوگا اور میرا جو سپاہی ہوگا تمہاری گردن اڑا دے گا تلوار سے، اور تم بھاگ بھی نہیں سکتے۔ تو اس نے ایک سپاہی مقرر بھی کر لیا کہ اس کے اوپر نظر رکھو، یہ بھاگنے نہیں پائے۔ بولا تمہارے پاس ٹائم ہے مغرب سے لے کے عشاء تک کا، بس اگر تمہاری بینائی لوٹ نہیں آتی ہے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اب وہ فقیر بہت زیادہ پریشان ہو گیا، یہ کیا الٹا معاملہ ہو گیا، میں تو اسے خیرات مانگ رہا تھا، یہ خیرات دینے کے بجائے میری جان کا جو نا مسئلہ ہو گیا، میرے قتل کا آرڈر دے دیا اس نے کہ عشاء تک بینائی نہیں آئی تو میں تو مال دیا جاؤں گا۔ اب وہ فقیر بھی روتے روتے جو نا مسجد میں آ گیا، اب مغرب کی نماز بھی ادا کر رہا ہے روتے روتے، اس کے بعد نفل سنت نوافل اللہ کے آگے رو رہا ہے کہ یا اللہ میں تو پھنس گیا ابھی، یہ عالمگیر بادشاہ ہے، اس نے سپاہی بھی میرے پیچھے لگا دیا ہے کہ بھاگ بھی نہیں سکتا، اور میری بینائی اگر نہیں لوٹی تو یہ تو مجھے قتل کر دے گا۔ کہاں میں اسے بھیک مانگنے جا رہا تھا کہ خیرات مل جائے، اور یہاں میری جان کے لالے پڑ گئے۔ پر اتنا رویا اللہ کے آگے، اتنی عاجزی کے ساتھ، اتنے خلوص کے ساتھ وہ رب کا فقیر بن گیا کہ عشاء کی نماز ہوئی، وہ واقعی دیکھنے لگ گیا، اس کی بینائی لوٹ آئی۔ عالمگیر بادشاہ نے نماز کے بعد عشاء کے بعد فارغ ہوا تو بولا کہاں ہے وہ شخص، لاؤ۔ تو وہ تو چل دیکھ رہا تھا، بولا کیا، بولا میری بینائی لوٹ آئی۔ تو بادشاہ نے کہا عالمگیر نے کہ بس میں یہی چاہ رہا تھا کہ تجھے اللہ کا فقیر بنا دوں، میں لوگوں کے آگے رو رہا تھا، میں چاہ رہا کہ تو اللہ کے آگے رونے والا بن، اب تو نے چاہے میرے ڈر کی وجہ سے ہی لیکن رویا نا اللہ کے آگے، حالانکہ تیرا یہ رونا بھی اللہ کے پاس جو ہے وہ کوالٹی نہیں تھی، کیونکہ اخلاص نہیں تھا، وہ تو میرا ڈر تھا کہ میں نے سپاہی مقرر کیا ہوا ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، تو میرے ڈر کی وجہ سے، یہ اخلاص بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی تجھے فائدہ ہوا نا اللہ کے آگے رونے کا، بس تو اللہ کا فقیر بن جا۔ بہرحال یہ کہانی ہے، کوئی سچا واقعہ نہیں ہے، صرف ہمارے لیے نصیحت کا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے آگے رونا ہے، اللہ کے آگے رونا ہے۔ دعا کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے دعا مانگنا اور ایک ہے کوشش کرنا۔ کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں انسان، نارمل حالات میں تو انسان اللہ سے مانگتا بھی ہے، روتا بھی ہے، گر گراتا بھی ہے، کوشش بھی کرتا ہے، نہیں اسباب کو، وسائل کو اختیار کرتا ہے۔ کبھی حالات ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی وسائل انسان کے پاس نہیں ہوتے، کوئی سبب نہیں ہوتا، کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، انسان بے بس ہو جاتا ہے، تو اس وقت کوشش کا عمل دخل نہیں ہوتا، تو اس وقت صرف رونا ہوتا ہے اللہ کے آگے۔ جیسے ایک نو مولود بچہ پیدا ہونے والا اپنے ماں باپ کے آگے سوچے سمجھے بغیر بس روتا ہے، تو ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے آگے بس رونا ہے، یہ رونا سیکھنا ہے، رونے کی عادت ڈالنی ہے۔ ہم نے بچوں سے نا دو باتیں سیکھنی ہیں، دو باتیں ہم نے بچوں سے سیکھنی ہیں۔ ایک یہ کہ جب کوئی بچہ ہوتا ہے نا ذرا ہوشیار، یعنی کہ نومولود بچہ نہیں، چلنے پھرنے بھاگنے والا، کھیل کود کرنے والا، بڑی عمر کا بچہ، جب وہ بڑا کوئی ہوشیار تیز شرارتی بچہ ہو نا، جب کوئی شرارت کرتا ہے، کوئی الٹے کام کرتا ہے، تو اسے یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس کا رد عمل آنا ہے، اور اگر باپ تک معاملہ پہنچے گا تو باپ نے پٹائی لگانی ہے، اور دوسری بات کا یقین اس کو یہ ہوتا ہے کہ اب اس پٹائی سے اگر بچنا ہے نا تو اماں کے سامنے جانا ہے، ماں کے پاس جا کے رونا ہے۔ اب باپ کی پٹائی سے جو ہے نا یہ اماں کے سامنے رونا ہی مجھے بچا سکتا ہے، تو وہ اتنا تیز بچہ ہوتا ہے تو وہ ماں باپ کے نفسیات کو سمجھتا ہے کہ ابا نے پٹائی لگانی ہے جو میں نے شرارت کی ہے، اور اماں نے بچانا ہے اگر اماں کے آگے روؤں گا، تو وہ باپ کی پٹائی سے بچ جاتا ہے ماں کے آگے رو کے۔ یہ بات ہم نے سیکھنی ہے، نے کہا کہ دو باتیں بچوں سے سیکھنی ہیں۔ دوسری بات ہم نے یہ سیکھنی ہے کہ اگر باپ یا ماں یا دونوں پٹائی لگا بھی دیں، ناراض بھی ہو جائیں، اپنے طرف سے دھتکار دیں، دور کر دیں خود سے،
گھر سے باہر نکال کے دروازہ بھی بند کر دینا تب بھی وہ ہوشیار بچہ جو ہے نا وہ در چھوڑ کے جاتا نہیں ہے، دروازے سے ہٹتا نہیں، حالانکہ دروازہ بند ہوتا ہے، بلکہ اور زور زور سے روتا ہے، بند دروازے سے پیچھے لگ کے روتا ہے زور سے، کہ آواز جو ہے نا وہ بند دروازے کے پیچھے جو ماں کھڑی ہے نا اس تک پہنچ جائے، بس ماں تک رونے کی آواز پہنچانی ہے مجھے۔ اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا کام یہی ہے کہ ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، دونوں نے پٹائی بھی لگا دی، ناراض ہو کے دھتکار کے گھر سے نکال بھی دیا، دروازہ بھی بند کر دیا، کوئی بات نہیں، کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، در یہی ہے میرے پاس، دروازہ کھلے گا، گلے سے لگائیں گے مجھے، بس میں نے اپنے رونے کی آواز پہنچانی ہے ان تک، بس ماں تک رونے کی آواز پہنچنے کی دیر ہوتی ہے، بے قرار ماں دروازہ کھول کے روتے بچے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ یہ ایک دنیا کی اندر ایک نارمل ایک مزاج ہے، فطرت ہے، یہ بچوں سے ہم نے دونوں چیزیں سیکھنی ہیں۔ آج مجھے ایک اور کہانی یاد آ گئی، یہ تو پوری کہانی ہے، کسی پرانے وقتوں میں کبھی میں نے کسی رسالے کے اندر پڑھی تھی، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کبھی مطالعے کے دوران کوئی ایسی چیز پڑھتا ہوں تو وہ پھر کبھی یاد رہ جاتی ہے، پھر ذہن سے محو ہو جاتی ہے، تحت شعور میں چلی جاتی ہے، پھر کبھی وہ یاد آ جاتی ہے، شعور میں واپس آ جاتی ہے۔ ایک کہانی مجھے یاد آ گئی، اس کے اندر بھی بہت ایک نصیحت ہے، اس کے دوبارہ میں وہ کہانی بھی سنا دیتا ہوں۔ کہانی یہ تھی کہ ایک امیر شخص تھا، فیکٹری کا مالک تھا، اپنے بستر پہ بیٹھا تھا، اور اگلے دن سے عید کا دن، چاند رات تھی، عید کی چھٹیاں شروع ہو رہی تھی، تو یہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے، رات ہے، اسے نیند نہیں آ رہی، بے چین ہے، بہت کوشش کر رہا ہے کسی طرح نیند آ جائے، گھر کے اندر آرام دہ بستر ہے، بنگلہ ہے، ساری لگژری سب کچھ موجود ہے، لیکن نیند نہیں آ رہی ہے، کبھی اٹھتا ہے، چہل قدمی کرتا ہے، کبھی اپنے باغ میں جاتا ہے، بہرحال ایک عجیب بے چینی ہے، نیند ہی نہیں آ رہی، بہت کوشش کر رہا ہے، نیند نہیں آتی، ٹیلی ویژن کھول دیتا ہے، کبھی ٹی وی دیکھتا ہے، کبھی بند کر دیتا ہے، لیکن نیند نہیں آ رہی، پھر کبھی لیٹتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، بہرحال بے چین طبیعت اسے مجبور کرتی ہے، باہر نکلتا ہے اپنے گھر سے، گاڑی سٹارٹ کرتا ہے، سڑکوں پہ آ جاتا ہے، اب کچھ ذہن میں نہیں ہے، بس ایک بے چینی ہے، کہاں جانا ہے کہ جانے کا ارادہ بھی نہیں ہے، کوئی کام بھی نہیں ہے، چھٹیاں ہی چھٹیاں ہیں، لیکن اس کو نیند نہیں آ رہی، وہ بے چین ہے، سی ویو پہ آ جاتا ہے، وہاں واک کرتا ہے، وہاں بھی مزہ نہیں آتا، چین نہیں ملا، پھر گاڑی میں بیٹھتا، پھر گاڑی سٹارٹ کرتا ہے، تو بغیر کسی ایک جگہ کا تعین کیے، بغیر کسی ذہن میں کوئی بات، بغیر کسی پلاننگ کے، بس گاڑی چلا رہا ہے، اور گاڑی ایک کچی آبادی کی طرف جا رہی ہے، یعنی ڈیفینس سے جا رہی ہے کورنگی کے راستے پر، تو اسے ایک مسجد چھوٹی سی نظر آتی ہے، اس میں ایک چھوٹا سا بلب جل رہا ہوتا ہے، گاڑی مسجد کے پاس روک دیتا ہے، اندر جا کے دیکھتا ہے، تو اندر دیکھتا ہے کہ اب آدھی رات ہے، ظاہر ہے کوئی نماز کا ٹائم تو ہے نہیں، لیکن اندر ایک شخص ہوتا ہے، سجدے میں ہوتا ہے، اور بہت زور زور سے رو رہا ہوتا ہے، تو اسے کہتا ہے کہ کیا ہو گیا، تم کون ہو، کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ رونا تو میری عادت ہے، لیکن آج بس ذرا تھوڑا زور سے رو رہا ہوں، تو تم بھی ڈسٹرب ہو گے میری وجہ سے، معاف کر دو۔ کہنے لگا یہ بات نہیں ہے، بس میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ تم کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ مجھے ایک بہت شدید اس وقت ضرورت ہے، میری بیوی ہاسپٹل میں داخل ہے، اس کے یہاں ڈیلیوری ہے، میں ایک مزدور ہوں اور اس کا کیس بگڑ گیا ہے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ فوراً 25-30 ہزار روپے کی ضرورت ہے، ورنہ اس کی جان بھی خطرے میں، اور جو پیٹ میں بچہ ہے وہ بھی، اس کی زندگی بھی خطرے میں ہے، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس وقت، مزدوری کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، نہ مزدوری کر کے اتنے پیسے ایک ساتھ کما سکتا ہوں، 25-30 ہزار روپے آگے عید کی چھٹیاں ہیں۔ تو ڈاکٹر سے میں بول کے نکلا کہ میں انتظام کرتا ہوں، ظاہر انتظام کچھ ہے نہیں، کیا کروں؟ تو اب سبب میرے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی وسیلہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں سمجھ میں آیا، تو بس اللہ کے آگے ایک رونے کی عادت تھی کہ نمازوں میں رویا کرتا ہوں، تو بس اللہ کے آگے گر گیا کہ یا اللہ میں تو بے بس ہوں، عاجز ہوں، لاچار ہوں، میں کیا کروں؟ تو وہ شخص کہتا ہے اب میری سمجھ میں آئی بات کہ یہ پوری جو بے چینی ہے جو اپنے گھر سے نکال کے گویا مجھے دکیل رہی تھی، بغیر ارادے کے، بغیر کسی جگہ کے تعین کے، میں ایسی سڑکوں کے اوپر گاڑی کیوں چلا رہا ہوں، کیوں مجھے نیند نہیں آ رہی، کیوں میں گھر سے نکل کے آج میں یہاں تک پہنچا ہوں؟ جیب کھولتا ہے، 30 ہزار روپے نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھتا ہے، وہ شخص حیران و پریشان کہ اچانک کیا ہو گیا، ذرا ہچکچاتا ہے، ہچکچاتا ہے لینے سے، کہتا ہے نہیں نہیں، یہ سمجھو میرے پیسے نہیں ہیں، یہ تم جس کے آگے رو رہے ہو نا، اسی نے جو ہے نا مجھے یہاں بھیجا ہے، ورنہ مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو اپنے بنگلے میں مزے سے سو رہا ہوں، لیکن نیند نہیں آ رہی، کوئی مجھے دکیل رہا ہے کہ اس جگہ تک پہنچا رہا ہے۔
جو تم رو رہے ہو نا تو یہ پیچھے پورا ایک نظام چل رہا ہے، اور اس کو نا پھر وہ پیسے بھی دیتا ہے کہ جاؤ ہاسپٹل بھاگو اپنی بیوی کا علاج کراؤ، اور دیکھو یہ میرا کارڈ بھی رکھ لو، ابھی کوئی ضرورت ہو نا مزید آگے ضرورت ہو کبھی بھی زندگی کسی مرحلے میں تو مجھے فون کر دینا، میرا نمبر موجود ہے، میں امیر آدمی ہوں، فیکٹری والا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں میرے لیے، میں تمہاری مدد کروں گا، پیسے دے دوں گا۔ وہ مزدور شخص کیا کرتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ کارڈ مجھے نہیں چاہیے، تم نے جو مدد کر دی اس کے لیے تمہارے لیے دعائیں کروں گا انشاءاللہ، اللہ کا بھی شکریہ ادا کروں گا، تمہارا بھی شکر ادا کرتا رہوں گا، تمہارے لیے دعائیں کروں گا، یہ کارڈ مجھے نہیں چاہیے، لینے سے منع کرو۔ کہتا ہے کیوں، رکھ لو، ہو سکتا ہے کوئی ضرورت ہو کبھی کام آ جائے۔ تو مزدور جواب کیا دیتا ہے، وہ کہتا ہے بات یہ ہے کہ اگر یہ میں نے کارڈ رکھ لیا نا تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اب میرے دل میں نا ایک بات آ جائے گی کہ کارڈ تو موجود ہے، تمہارا نمبر بھی موجود ہے، سیو کر لوں گا، پھر دل میں بس یہ بات آ جائے گی کہ جب بھی کبھی کوئی مسئلہ ہوگا نا تو پھر میں جو ہے نا تمہیں فون کر دیا کروں گا۔ تو یہ جو اللہ کے آگے جو رونے کی نعمت ہے نا یہ مجھ سے کہیں چھن نہ جائے، میرا جو توکل، میرا جو بھروسہ ہے اللہ کے اوپر، جو اللہ سے مانگنا ہے، رونا ہے، گر گرانا ہے، کہ اس نعمت سے میں محروم نہ ہو جاؤں۔ تو مجھے ضرورت کیا ہے تمہارا کارڈ رکھنے کی، تم ہو کون، تم کون ہو مجھے دینے والے، پہلی دفعہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تو میرے پاس تو اس کارڈ کو کیا رکھوں، تو شرک ہو جائے گا کہ میں ایک دل میں ایک جو ہے نا ایک چول دروازہ آ جائے گا کہ بس تم بھی مدد کر دو گے۔ میں تو رب سے مانگنے والا ہوں، کچھ ہوگا اب اول تو کوئی ضرورت ضروری نہیں کہ مجھے کوئی مسئلہ ہو، اگر کبھی کہیں میں پھنس بھی گیا، کوئی ضرورت ہوئی بھی تو میں دوبارہ روؤں گا اللہ کے آگے۔ اب پھر تو اللہ کا کام ہے نا کہ اللہ تم سے کام لے یا کسی طرح میری ضرورت کو پورا کرے، وہ مجھے کیا پتا ہے کہ میری کون سی ضرورت ہوگی، کس مرحلے میں مجھے کیا مدد چاہیے ہوگی، تو مدد تو اللہ کرے گا نا، تو تمہارا کارڈ لے کے کیا کروں، مجھے تو ڈر ہے کہ تمہارا کارڈ رکھوں گا تو مجھ سے جو ہے نا یہ ایک نعمت رونے کی وہ چھن نہ جائے بس۔ امن یجیب المستر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ سورہ نمل 20واں سپارہ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو کسی پریشانی میں پھنسے لاچار عاجز شخص کی فریاد کو سنتا ہے، کون کسی مجبور کی، کسی بےکس کی فریاد کو سنتا ہے، اذا دعاہ، جب وہ مجبور شخص، وہ پریشان شخص جس کے پاس کوئی وسیلہ نہیں، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں، وہ اللہ کے آگے روتا ہے، اس سے مانگتا ہے، تو کون اس کی پکار کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں خلیفہ کون بناتا ہے، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی اور بھی ہے اللہ کے ساتھ، قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، مگر کم لوگ یہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ اللہ کے آگے رونا ایک نعمت ہے، یہ نعمت ہمیں حاصل ہو جائے اور کبھی چھن نہ جائے ہم۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ سورہ زاریات میں اللہ نے فرمایا کہ بھاگو اللہ کی طرف، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف، میں تو تمہیں ایک کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، تو تم بھاگو اللہ کی طرف، لپک کے جاؤ، رو اس کے آگے، گر گرا اسے راضی کرو، اسے مناؤ۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 40، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پس مجھی سے ڈرو تم، بس تم مجھی سے ڈرو۔ ابن ماجہ، ترمذی اور مسند احمد وغیرہ کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری کی روایت، آپ نے ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون، اتت السماء وحق لها ان تعید ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك وادع جبهته ساجدا لله تعالى والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبقيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم الى السعودات تجعرون الى الله تعالى۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو میں دیکھتا ہوں، یعنی جو مجھے اللہ دکھاتا ہے، آخرت کے مراحل، دین کی باتیں، آخرت کی باتیں، اللہ کی عظمت، جلالت، جنت، جہنم کی جو چیزیں اللہ جو مجھے دکھاتا ہے وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ آسمان چرچرا رہا ہے، وہ یہ حق رکھتا ہے کہ اللہ کی عظمت سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے یہ آسمان چرچرائے، کہ آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر جگہ خالی نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ اللہ کی عظمت کے آگے جھکا ہوا نہیں ہے، سجدہ ریز نہیں ہے، سجدے کے اندر گرا ہوا ہے۔ 4 انگلیوں کے برابر اس وسیع و عریض اتنے بڑے آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر جگہ نہیں ہے جہاں
فرشتہ سجدے میں ہے، جب سے یہ دنیا بنی اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا فرشتے سجدے کی حالت میں ہیں، اللہ کی عظمت سے کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں آخرت کے حوالے سے، اللہ کے عذاب جنت جہنم کے حوالے سے، قبر کے مراحل، برزخ کی زندگی، حساب کتاب، جو چیزیں میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تم بہت زیادہ تم روتے رہو، بس بہت کم ہنسو، تمہاری ہنسی ختم ہو جائے، تم اپنے بستروں پہ اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ، بلکہ تم اللہ کے ڈر سے روتے ہوئے، اللہ کو پکارتے ہوئے، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے گھر چھوڑ کے تم لوگ اپنی گلیوں میں اور جو ہے نا وہ ویرانوں میں نکل جاؤ، اللہ کے ڈر سے، اللہ سے پکارتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہوئے۔ یہ ہم جانتے نہیں ہیں، آج غفلت کے اندر مبتلا ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے تو آپ نے ہمیں ایک مثال دی۔ اور پھر جو یہ صحابی ہیں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو انہوں نے حدیث روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، مجھے پتہ نہیں ہوتا میرا حساب کتاب کیا ہے، نہیں آخرت کے مراحل، یہ ساری چیزیں میرے ساتھ ہوتی۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، کہ وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے خوف سے روتا ہے، جو آنکھ رونے والی ہے اللہ کے ڈر سے، جو لرزتی ہے اللہ سے ڈرتی ہے، جو آنکھ بہہ جاتی ہے اللہ کو یاد کر کے، وہ جہنم میں نہیں جائے گی۔ تو سب سے بڑی سعادت مند خوش نصیب آنکھ وہ ہیں، سب سے خوش نصیب یعنی انسان وہ ہیں، آنکھیں وہ ہیں جو اللہ کے آگے روتے ہیں، اللہ کے آگے گر گراتے ہیں، اللہ کے آگے آنسوؤں کو نکالتے ہیں۔ بات کی معاف کیجیے گا ذرا طویل ہو گئی تو میں سمیٹتا ہوں، انشاءاللہ ایک دو حدیثیں سنانی تھی لیکن پھر کبھی انشاءاللہ۔ آخری بات یہ ہے کہ عرفہ کا دن بہت عظیم دن ہے۔ عرفہ کا دن اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا دن ہے، مغفرتوں کو حاصل کرنے کا دن ہے، دعائیں قبول کرانے کا دن ہے۔ عرفہ کا دن دعا کا دن ہے، عرفہ کا دن اللہ کے آگے رونے کا دن ہے۔ عرفہ والے دن سارے کام کاج اپنے ختم کریں، بس فجر سے لے کے عشاء تک اپنے آپ کو فارغ کر دیں، اللہ کے آگے اس کی عبادت کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، مانگتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، روتے ہوئے۔ عرفہ کے دن کو خاص کر دیں اللہ کے آگے رونے کے لیے، اتنا روئیں، اتنا روئیں، اتنا مانگیں اللہ سے کہ جولیاں بھر جائیں، رحمتیں برکتیں حاصل ہو جائیں، مغفرت حاصل ہو جائے، جہنم سے نام آزاد ہو جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔